ضرورت تھی بریلی نیا ڈیزائن. یہ سیٹ کیوں خریدا کہ وہ سیٹ پرانا ہو گیا تھا نا, یہ نیا سیٹ. توبہ توبہ, یہ زور غلط جگہ لگ رہا ہے. دل دماغ کیا پریشانی کہ 2 سال ہو گئے پینٹ نہیں ہوا, 3 سال ہو گئے پردے نہیں بدلے گئے. کہ کدھر دل دماغ لگ رہا ہے, کہ کدھر سوچ لگ رہی ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, اور قیامت تک کوئی نبی نہیں. ہاں, اب ہماری ذمہ داری اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو, اللہ کا کلمہ بلند ہو, سارے انسانوں کو ہدایت ملے, سارے انسان جہنم سے بچیں, سارے انسان جنت میں جائیں, اور غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے, قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں, ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں. یدخلون فی دین اللہ افواجا, یہ منظر قائم ہو جائے کہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہو. یہ ہے ذمہ داری. تو سب دل سے نیت کریں کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ. ہمیں اسلام کو چمکانا ہے, اسلام کو دنیا میں پھیلانا ہے. اور آج تک اب زندگی کے 30 سال گزر گئے, 40 سال, 50 سال, ہماری صلاحیت کہاں لگ گئی؟ مال کمانے پہ, ضرورتیں پوری کرنے پہ, دنیا کی دوڑ پہ, دنیا کی دوڑ. اس پر ہمیں کیا ہو؟ ندامت, افسوس کہ ہم سے کیا ہوا, یہ قصور ہوا, یہ بہت بڑا قصور ہوا کہ ہم نے دین کی محنت کو چھوڑے رکھا. ہاں, اس پر اللہ سے معافی مانگیں, اس پر استغفار اور ندامت ہو. اور آئندہ کی زندگی کے لیے اب پتہ نہیں کتنی باقی ہے, کوئی پتہ نہیں ہے. کس کا آخری سال, آخری مہینہ, آخری ہفتہ, آخری دن, کوئی پتہ نہیں. ہاں, جو بقیہ زندگی اس کے بارے میں عزم دل سے کہ اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کریں گے انشاءاللہ. ہاں, ہماری صلاحیت لگے گی کس پر, کیسے سب اللہ کو پہچانے. ہاں, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اس سے بہتر بات کس کی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. سب سے حسین ترین بول, سب سے خوبصورت بول, سب سے زیادہ طاقتور بول, کیا دعوت اللہ, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, اللہ کا تعارف کروانا. کہ دنیا کے انسانوں, اس ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ. الا لہ الخلق والامر, کان کھول کے سنو کہ خلق پیدا کرنے والا بھی کون؟ اللہ. اور امر بھی کس کا چلتا ہے؟ اللہ. اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اللہ کون؟ جب اللہ ارادہ فرماتے ہو جا تو ہو جاتا ہے. ہاں, اللہ کے لیے آسان بھی آسان ہے, اور اللہ کے لیے مشکل بھی کیا ہے؟ آسان. اور اللہ کے لیے ناممکن بھی کیا ہے؟ آسان ہے. ہاں, وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا, جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. فعال لما یشاء, جو چاہے کر گزرے, جو چاہے. ہاں, تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ کون؟ اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں. جس کو چاہوں بادشاہت دے دوں, جس سے چاہوں بادشاہت چھین لوں, جس کو چاہوں عزت دے دوں, جس کو چاہوں ذلیل کر دوں. ہاں, یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. جسے چاہے اللہ بیٹے دے, جسے چاہے بیٹیاں دے, جسے چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے, اور جسے چاہے نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے. لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اللہ دے کوئی روک نہیں سکتا, اللہ روک لے کوئی دے نہیں سکتا.
تو ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ ہر ضرورت میں رجوع کس کی طرف ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے، مشرکین مکہ تلاش کرتے، غار تک جا پہنچے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، گھبرا گئے۔ آپ نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا نہیں ہے۔ کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کون ہمارے ساتھ ہے؟ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا کون؟ اللہ، جن کا تیسرا کون؟ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، آگے آ گیا دریا، پیچھے آ گیا فرعون کا لشکر، درمیان میں قوم۔ تو قوم نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ مروا دیا، مارے گئے، پکڑے گئے، آگے جائیں تو پانی میں ڈوبیں گے، پیچھے جائیں تو فرعون کا لشکر مار۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ کون میرے ساتھ ہے؟ ہاں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف۔ اب فرعون کے پاس بادشاہت ہے، فرعون کے پاس فوج ہے، فرعون کے پاس حکومت ہے، فرعون کے پاس پولیس ہے، فرعون کے پاس پوری طاقت ہے، اور موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ فرعون کے پاس سمجھاؤ، اور میں دیکھو گھبرانا نہیں۔ کیوں نہیں گھبرانا؟ اننی معکما، بے شک میں خود تمہارے ساتھ ہوں۔ ہاں، تو ہمارا مطلوب کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا مقصود کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا معبود کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا محبوب کون ہے؟ یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ۔ مقصود بھی کون؟ اللہ۔ معبود بھی کون؟ اللہ۔ محبوب بھی کون؟ اللہ۔ ہاں، جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ ہی نہ ملا اسے کچھ ملا۔ تو اے دنیا کے انسانوں، دعوت کیا ہے؟ اے دنیا کے تاجروں، اے دنیا کے زمینداروں، مالداروں، اور اے دنیا کے حکمرانوں، وزیروں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ مال کی طرف نہیں، مال والوں کی طرف نہیں، حکومتوں کی طرف نہیں، حکومت والوں کی طرف نہیں، بلکہ مال والے بھی، حکومت والے بھی دوڑ لگائیں کس کی طرف؟ اللہ۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، ایک کافر آیا، تلوار ہاتھ میں لی، آپ کی آنکھ کھلی، وہ تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے اور کہتا ہے میں یمنعک منی، آج آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ اس نے پھر کہا میں یمنعک منی، کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ۔ فسقط السیف من یدہ، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آپ نے تلوار اٹھائی، آپ نے فرمایا تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ تو بڑے بھلے آدمی ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں۔ ہاں، آپ نے فوراً اس کو دعوت دی۔ داعی کا جذبہ انتقام کا نہیں ہوتا، داعی کا جذبہ ہدایت کا ہوتا ہے، داعی کا جذبہ دعوت کا ہوتا ہے۔ ہاں، اب یہ ہمارا کام ہے، تشکیلوں میں جانا، اپنے مقام پر روزانہ محنت کرنا، گھر گھر جانا، دکانوں میں، کھیتوں میں، مزدوروں کے پاس، غریب ہر ان پڑھ پڑھا لکھا بڑے پیار محبت سے یہ سمجھانا کہ اے بھائی، کس کو راضی کر لو، کس کو ساتھ لے لو،
ہمارے مسئلے حل کرنے والا کون ہے؟ ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ آپ کی دکان ہے، اس میں نفع رکھنے والا کون ہے؟ آپ کا زمیندارہ ہے تو کھیتی کو اگانے والا کون ہے؟ پکانے والا کون ہے؟ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ آپ بیمار ہو گئے ہو تو شفا دینے والا کون ہے؟ آپ کی شادی ہوئی ہے تو اولاد دینے والا کون ہے؟ اولاد کو تندرست بنانے والا کون ہے؟ اولاد کو فرما بردار بنانے والا کون ہے؟ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ ہر آن ہر گھڑی کس کے محتاج ہیں؟ ہر حال ہر وقت کس کے محتاج ہیں؟ سب فقیر اور غنی کون؟ اللہ. سب مخلوق اور خالق کون؟ اللہ. سب محکوم اور حاکم کون؟ اللہ. سب ضعیف اور قوی کون؟ اللہ. سب عاجز اور قادر کون؟ اللہ. کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ. پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اول بھی کون؟ اللہ. آخر بھی کون؟ اللہ. ظاہر بھی کون؟ اللہ. باطن بھی کون؟ اللہ. وہ اللہ ہمارا مطلوب ہے، وہ اللہ ہمارے مسئلے حل کرنے والا ہے. ہمیں اللہ کو ساتھ لینا ہے. یہ دعوت ہے، یہ دعوت ہے کہ دنیا کے انسانوں کس کو راضی کر لو؟ کامیابی کس کا نام؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. کامیابی کس کا نام ہے؟ اللہ کو پا لینا. کامیابی کس کا نام ہے؟ اللہ کا راضی ہو جانا. کامیابی کس کا نام ہے؟ اللہ تک پہنچ جانا، اللہ کا ساتھ ہو جانا. یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے. ہمیں اللہ کو راضی کرنا یہ ہماری غرض ہے. ہاں، اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. یہ ہے نمونہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نمونہ کون ہے؟ سب سے زیادہ بہترین نمونہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کی اتباع، یہ ہیں شان والے، یہ ہیں عزت والے، یہ ہیں سب سے زیادہ کامیاب ترین ہستی. کامیابی چاہیے تو نبی کا دامن پکڑو. منزل پر پہنچنا ہے تو نبی کی اتباع، نبی کے نقش قدم پہ چل پڑو. جیسے دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے، شہد کے ساتھ میٹھاس جڑی ہوئی ہے، اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں، خیریں جڑی ہوئی ہیں، برکتیں جڑی ہوئی ہیں، بھلائیاں جڑی ہوئی ہیں. جیسے آپ کی ذات سراپا بابرکت، سراپا رحمت، آپ کے طریقوں میں بھی رحمت، آپ والے اعمال میں بھی برکت ہی برکت. آپ ایک سفر میں ہیں اور پانی ختم ہو گیا اور لشکر پیاسا ہے اور جانور پیاسے ہیں اور ایک پیالہ پانی رہ گیا ہے. آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. سارا لشکر سیراب ہو گیا اور پانی ختم نہ ہوا. آب زمزم سے بھی زیادہ برکت والا پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا تھا. آپ ایک سفر میں ہیں، کنویں کے پاس سے گزر ہوا ہے، کنویں کا پانی کڑوا کڑوا نمکین اور کھارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا. اس بات کو لے کے پھرنا ہے، یہ بات دلوں میں اتارنا ہے، اس بات کو سمجھنا سمجھانا ہے، اس بات کو لے کے گھر گھر جانا ہے. او بھائی، اللہ کو راضی کر لو. ہم اللہ کے بغیر صفر ہیں، اللہ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں. ہاں، اللہ کو ساتھ لینے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یہ ہیں عزت والے، یہ ہیں ہمارے لیے نمونہ. اور اس میں سب سے پہلی چیز 5 وقت نماز ہے. 5 وقت نماز ہے. اب یہ تبلیغ میں محنت ہے. کوئی گاؤں میں بے نمازی نہ رہے، کوئی محلے میں بے نمازی نہ رہے، کوئی مارکیٹ میں بے نمازی نہ رہے. طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے. جو نماز کھڑی ہوئی طواف بھی بند،
طواف بھی بند، جو نہ گرمی میں بند، نہ سردی میں، نہ بارش میں، نہ طوفان میں، نہ عید پہ، کبھی بند نہیں ہو رہا ہے۔ کب بند ہو رہا ہے؟ نماز کھڑی طواف بند، نماز کھڑی طواف بند۔ توبہ! آج دکان بند نہیں ہوتی، آج کھیل بند نہیں ہوتا، آج میٹنگ بند نہیں ہوتی۔ نہیں نہیں، ہم مسلمان ہیں، اور اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس کی ہوگی؟ آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک۔ نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ اگر کوئی وزیر اعظم بھی بن جائے تو باپ کا تو بیٹا ہی ہے نا، باپ کا تو بیٹا ہی ہے نا۔ یہ تھوڑا کہ بھی اب ابا جی بھی اس کو سلوٹ ماریں گے کیونکہ یہ وزیر اعظم بن گیا۔ نانا نانا نا، باپ کا تو بیٹا ہے۔ ہم کچھ بھی بن جائے، آپ بڑے افسر بن گئے، بڑے مالدار بن گئے، آپ بڑے تاجر بن گئے، کچھ بھی بن گئے، اللہ کے تو بندے ہیں، اللہ کے تو بندے ہیں۔ اس بندگی کا اظہار فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، 5 وقت مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا کون ہے؟ تو نماز کس کا حکم ہے؟ اللہ بڑے، اللہ کا حکم بھی بڑا۔ ہاں چلو مسجد، حی علی الصلاۃ۔ دکاندار صاحب چلو مسجد، زمیندار صاحب چلو مسجد، ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، وکیل صاحب، کاموں سے فارغ ہو کر نماز نہیں ہے، نماز سے فارغ ہو کر کام ہے، نماز سے فارغ ہو کر کام ہے۔ ہاں یہ نہیں کہ مجھے وقت نہیں ملا، یہ نہیں کہ میں مصروف تھا، نا 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 نا، سارے کام چھوڑو، سارے کام چھوڑو، چلو مسجد، چلو نماز۔ کیوں؟ حی علی الفلاح۔ تمہاری کامیابی کس میں ہے؟ نماز میں ہے۔ تمہارے مسئلوں کا حل نماز میں ہے۔ یہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنا، پھر اللہ کے سامنے سر جھکانا، پھر اللہ کے سامنے ماتھا ٹکانا، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ مسئلوں کا حل ہے، یہ مسئلوں کا حل ہے۔ اس سے کام بنیں گے، اس سے ہماری پریشانیاں ختم ہوں گی، اس سے ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ نماز فجر کی اذان میں اضافہ کیا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ نماز بہتر ہے کس سے؟ نیند سے۔ نماز بہتر ہے کس سے؟ نیند سے۔ ہاں زندہ آدمی ہو نا، اس کو سوئی چبھو، وہ چیخ نکل جائے، 6 فٹ کا جسم اچھل جائے، اور ایک ہے ہی مردہ، ایک ہے ہی لاش، ایک ہے ہی میت، اس کو چاہے آپ چاقو اور خنجر لگاؤ وہ تو ٹس سے مس نہ ہو، کیونکہ اس میں جان ہی نہیں ہے۔ اب جس کا دل زندہ ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز دفتر سے اٹھائے گی، بستر سے اٹھائے گی، دکان سے اٹھائے گی اور نماز کو لے جائے گی۔ جس کا دل ہی مردہ ہے، اذان پہ اذان سنے گا، ٹس سے مس نہ ہو۔ مردہ دل کیا ہے؟ پیسے کی محبت، چیزوں کی محبت، دنیا کی عظمت اندر گھسی ہوئی ہے، بس کوئی اللہ کی عظمت نہیں، کوئی اللہ کی محبت نہیں، کوئی جنت کا شوق نہیں، کوئی جہنم کا خوف نہیں، کوئی آخرت کی فکر نہیں، پر دنیا 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 دنیا۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ، کہ ساری برائیوں کی جڑ وہ تو دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت ہے۔ وہ کھیت میں پانی لگانے کو ضروری سمجھ رہا ہے، 4 5 6 گھنٹے رات کھیت میں پانی لگائے گا، وہ فجر کی نماز کو ضروری نہیں سمجھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کھیتی پانی سے ہوتی ہے اس لیے پانی لگانا ضروری ہے۔ نہیں، کھیتی اگانے والا کون ہے؟ کھیتی کو پکانے والا کون ہے؟ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون۔ یہ کھیتی جو تم کرتے ہو یہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ کون اگاتا ہے؟ اللہ۔ کون پکاتا ہے؟ اللہ۔ زمین کو کون پھاڑتا ہے؟ کمپل کون نکالتا ہے؟ ہاں، تو پانی لگانا زیادہ ضروری کہ نماز پڑھنا زیادہ ضروری؟ آج کا زمیندار پانی لگانے کو ضروری سمجھ رہا ہے، نماز پڑھنے کو ضروری نہیں سمجھ رہا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کھیتی پانی سے ہے، نا 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 نا، کھیتی کو اگانے والا اللہ ہے۔ یہ محنت ہو رہی کہ نماز زندہ ہو جائے، ہاں مسجدیں بھر جائیں، واہ واہ، فجر میں مسجدیں بھری ہوئی ہوں،
یہ جذبہ پیدا ہو، اذان پہ بازار بند ہو جائیں۔ اب ہم جہاں جہاں سے آئے، ہمارے محلے، ہمارے گاؤں، ہماری مارکیٹ، ہو اذان پہ دکانیں بند ہوتی ہیں، اذان پہ دکانیں بند ہوتی ہیں۔ ہماری جو مارکیٹ ہے اس کی جو کمیٹی ہے اس کے صدر صاحب ہیں اور اس کے سیکٹری صاحب ہیں اور اس کے اراکین ہیں، ان کی میٹنگ ہوتی ہے، وہ ایجنڈا ہوتا ہے میٹنگ کہ کس موضوع پر بات ہونی ہے۔ اس ایجنڈے میں کبھی یہ لکھا ہوتا ہے کہ اذان پہ ہماری مارکیٹ بند ہونی چاہیے، اذان پہ ہماری مارکیٹ بند ہونی چاہیے؟ وہ کبھی اس بات کو سوچتے ہیں؟ یہاں سیکورٹی ہونی چاہیے، یہاں کیمرہ لگنا چاہیے، یہاں گیٹ لگنا چاہیے، اس پر تو بڑی بات ہوتی ہے، اور اذان پہ دکانیں بند ہونی چاہیے۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ دکان میں نفع رکھنے والا کون ہے؟ اللہ چاہے 1 سال کا نفع 1 دن میں دے، اور اللہ چاہے 1 سال میں جو نفع کمایا تھا 1 دن میں چھین لے۔ ہاں، ہمیں دکان کا پابند نہیں بننا، ہمیں تو اللہ کے حکم کا پابند بننا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا، پھر حکم دیا ذبح کرو، حکم۔ ہاں، حکم میں عظمت کب آتی ہے؟ جب حکم دینے والے کی عظمت دل میں ہوتی ہے۔ امر میں عظمت، عامر کی عظمت کے بقدر حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، بیٹا یہ حکم ملا ہے تجھے ذبح کروں، یہ حکم ملا ہے تجھے ذبح کروں۔ اب یہ جو جواب دیا نا اسماعیل علیہ السلام نے، یہ ہے ایمانی جواب۔ یہ جذبہ ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ، ہر جوان، ہر غریب امیر، اس میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ وہ کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے والد، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریں، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں، ہاں، چھری چلائے میرے، کیونکہ حکم ہے۔ ہاں، اللہ کا حکم ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ رمضان ہے، روزہ رکھنا ہے، چاہے گرمی ہو، چاہے سردی ہو، چاہے دن چھوٹے ہوں، چاہے دن بڑے ہوں۔ سخت گرمی میں رمضان آیا، دن بھی لمبے ہو گئے، سخت سردی میں رمضان آیا، دن بھی چھوٹے ہو گئے۔ ہاں، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ گرمی سردی کے چکر میں کہ حکم پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں حکم پورا کرنا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ سارا دن روزہ رکھا ہے، بھوکا رہا، پیاسا رہا، اب افطاری کا وقت ہے، اور جناب پیٹ کمر سے لگ رہا ہے، اور ہونٹ خشک ہوئے ہیں، زبان خشک ہوئی ہوئی ہے، اور سوکھ ہو گیا ہے۔ اب یہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا۔ جو کام لاکھوں روپے سے نہیں اور جو کام حکومتوں سے نہیں ہوتا، وہ کام اللہ اس کی دعاؤں سے کرتے ہیں۔ افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، سحری میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہاں، جب رمضان شروع ہوتا ہے، اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے، روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہو۔ ہم نے حکم دیکھنا ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، مال اس لیے نہیں ہے کہ خواہشات پہ خرچ کرے، ہاں، قیمتی سے قیمتی لباس پہنے اور قیمتی جوتے پہنے اور بڑے بڑے گھر بنائیں اور زوردار کھانے بنائیں۔ نہ، یہ مال اللہ نے دیا کس لیے کہ کون ضرورت مند ہے، کون بیوہ ہے، کون یتیم ہے، کون مسکین ضرورت مند ہے، کون بے گھر ہے، کس کی چھت ٹپکتی ہے، کون جو ہے گھر میں بچی بیٹھی ہے۔ ہاں، یہ اس لیے ہے کہ مال کو اس کے مصرف تک پہنچاؤ، مال کو اس کے مصرف تک۔ اللہ فرما رہے ہیں 6 مصرف بتائے ایک ہی آیت میں، ایک ہی جگہ پر۔ مالداروں کو مال کہاں خرچ کرنا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ 6 مصرف۔ ہاں، کہاں خرچ کرو؟ رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکین ضرورت مندوں پر، مسافروں پر، مانگنے والے جو کمانے کے قابل ہی نہیں، ہاں، اور
اور گردنیں آزاد کرواؤ. کوئی بیچارہ مقروض قرضے میں جکڑا گیا یا کوئی بے گناہ جیل میں پھنس گیا ہے، ہاں اب اس کو رہا کرواؤ. یہ مالش لیے. اور آگے فرمایا یہ 6 مصرف مال خرچ کرنا، اور آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، نماز بھی قائم کرنا، زکوٰۃ بھی دینا. یعنی یہ جو 6 مصرف ہے نا یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے. یہ مالش لیے ہمیں حکم دیکھ رہے ہیں، اللہ کا حکم. اللہ نے مال دیا، بیت اللہ جاؤ. حدیث میں آتا ہے جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا، آپ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. اور میں جس پر حج فرض ہے حج کرنے میں جلدی کرے. ہاں ہو سکتا ہے تو عذر پیش آ جائے، سفر میں رکاوٹ آ جائے، خدا نخواستہ کوئی بیماری لگ جائے. ہاں حج حج حج، حکم. ہم اللہ کے بندے، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ جو اللہ کو پسند ہمیں پسند، جو اللہ کو ناپسند ہمیں ناپسند، جو اللہ کے رسول کو پسند ہمیں بھی پسند، جو اللہ کے رسول کو ناپسند ہمیں بھی ناپسند. یہ ایمان ہے. ایمان کیا ہے؟ جو اللہ رسول کو پسند بندے کو پسند، جو اللہ رسول کو ناپسند بندے کو ناپسند. ہاں ایک ہے ہم یہ چاہتے ہمیں یہ پسند ہے، نہ بیوی کو پسند ہے، بچوں کو یہ پسند ہے، نہ میرے اللہ کو کیا پسند ہے. ہمیں اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، حکم. ہاں ہمیں رواج کو نہیں دیکھنا، ہمیں فیشن کو نہیں دیکھنا، ہمیں برادری کے طریقوں کو نہیں دیکھنا، لوگوں کو کیا پسند اس کو نہیں دیکھنا. ہمیں تو شریعت کو دیکھنا ہے، ہمیں تو سنت کو دیکھنا ہے، ہمیں تو اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے. ہاں اللہ ہم سے چاہتے کیا ہے، اللہ کا حکم ہے کیا ہے. ہمارا تاجر تجارت کے مسائل کو سیکھے، ہمارا زمینداری کے مسائل کو سیکھے. حلال حرام حلال حرام، یہ نہیں کہ صرف بکرا حلال اور کتا حرام. جیسے بکرا حلال کتا حرام، یہ حلال حرام ہر چیز میں ہے. بعض چیزوں کا دیکھنا حلال ہے، بعض چیزوں کا دیکھنا حرام ہے، بعض چیزوں کا بولنا حلال ہے، بعض بولنا حرام ہے، بعض چیزوں کا سننا حلال ہے، بعض چیزوں کا سننا حرام ہے، بعض لباس کا پہننا حلال ہے، بعض لباس کا پہننا حرام ہے. یہ حلال حرام ہر چیز میں چلتا ہے، ہر چیز میں چلتا ہے. ہاں ہمیں حکم دیکھ رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بسم اللہ پڑھ کے چھری چلائی، بکرے کے گلے پہ بکرا ہو گیا حلال، اور وہی بسم اللہ پڑھ کے چھری چلائی بکرے کے پیٹ پہ تو بکرا ہو گیا حرام. کیوں کہ طریقہ غلط، طریقہ بھی صحیح. دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو، اعمال کے فضائل کو سنا جائے تاکہ اعمال کا شوق پیدا ہو. آج چیزوں کا نفع جانتے ہیں، چیزوں کا شوق ہے، آج گھر چیزوں سے بھر رہے ہیں. ہاں اعمال کا نفع نہیں جانتے، اس لیے اعمال کا شوق نہیں، اس لیے گھر اعمال سے خالی ہیں. گھروں کی آبادی چیزوں سے نہیں ہے، زیور سے نہیں ہے، فرنیچر سے نہیں ہے، ٹائل پتھر سے نہیں ہے، سامان سے نہیں ہے. گھروں کی آبادی اعمال سے ہے. گھروں میں جو رحمتیں آئیں گی، گھروں میں جو برکتیں آئیں گی، گھروں میں جو خیریں آئیں گی، جب گھروں میں اعمال ہوں گے، گھروں میں نماز کی فضا ہوگی، گھروں میں قرآن کی فضا ہوگی، گھروں میں ذکر کی فضا ہوگی، گھروں میں دعاؤں کی فضا ہوگی، گھروں میں سجدے ہوں گے، گھروں میں قیام ہوگا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہوگا. یہ اعمال ہیں جس پر اللہ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں. حدیث میں آتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، اس گھر سے شیطان صرف چلا نہیں جاتا بلکہ شیطان بھاگ جاتا ہے. شیطان اس گھر سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رات کو قرآن پڑھنا شروع کیا، ان کا گھوڑا بھدکنے لگا. قرآن پڑھے گھوڑا بھدک گئے، قرآن پڑھے گھوڑا بھدک گئے. بچہ ساتھ سو رہا، ڈر لگا کہ گھوڑے کا پاؤں بچے پر نہ آئے. انہوں نے جب سلام پھیرا کیوں گھوڑا بھدک رہا ہے، دیکھا تو آسمان پہ ایک نور ہے سفید بادل کی طرح اور آسمان کی طرف اٹھتا جا رہا ہے. آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا قصہ سنایا اور دریافت کیا کہ اللہ کے رسول یہ آسمان پہ کیا تھا. آپ نے فرمایا یہ آسمان سے
فرشتے اترے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے. اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے آج ساری دنیا فرشتوں کو دیکھ لیتی. قرآن گھروں میں ہو، ابا قرآن پڑھے، اماں قرآن پڑھے، بیٹا بیٹی قرآن پڑھے، گھروں میں رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، خیریں آئیں گی، خیریں آئیں گی، نحوستیں ختم ہوں گی، نحوستیں ختم ہوں گی. ہاں، اللہ کا نام زبانوں پر آ جائے، دلوں کا اطمینان، مال میں نہیں، چیزوں میں نہیں، زیور نہیں، دلوں کا اطمینان وہ تو اللہ کی یاد میں ہے. دلوں کا اطمینان وہ تو اللہ کی یاد میں ہے. ہاں، اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کان کھول کے سنو، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو. اللہ فرماتے میں تمہیں یاد رکھوں گا. ہاں، میں تمہیں یاد رکھوں گا. زبانوں پر اللہ کا نام ہو. آپ نے فرمایا جو آدمی 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ. کتنی مرتبہ؟ مستورات گھر میں روٹی پکا رہے، آٹا گوندھ رہے اور کیا پڑھ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو میں جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا. فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا. او بھائیو، یہ جو اٹھ کے جا رہے ہیں، او بھائیو، او بھائیو، اتنے لوگوں کے کندھے پھلانتے ہوئے جانا، او بھائیو درمیان میں سے اٹھ کے نہیں جانا چاہیے بھائیو. ہاں، شیطان جو ہے نا اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. پتہ کیوں؟ اس کو ڈر ہے کہ یہ بیان سنے گا دھیان سے اور آخر تک تو کہیں 3 چلے کے لیے نہ نکل جائے. ہاں، ایک ساتھی کو لائے ہم رائے بیٹ، بڑی پرانی بات، بیان ہو رہا تھا، بیان کے درمیان میں سے اٹھا، وہ باہر جا کے بیٹھ گیا، یہاں پر وہ باہر جا کے بیٹھ گیا. ہم نے اس سے کہا بھائی آپ بیان چھوڑ کے وہاں جا کے کیوں بیٹھ گئے؟ بیان تو سننا چاہیے تھا پورا آپ کو. کہتا سچی بات بتاؤں؟ کہتا مولوی صاحب بیان کا اثر بہت ہو رہا تھا دل پہ، مجھے ڈر لگا میں 3 چلے کے لیے نکل جاؤں گا. گڑبڑ نہیں کرنی. تو آپ نے فرمایا روشن رات یعنی جمعرات، روشن دن یعنی جمعے کا دن، اس میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، اس میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرو. تمہارا درود شریف میرے پر پیش کیا جاتا ہے. آگے عجیب بات فرمائی، بہت اونچی بات فرمائی. آپ نے فرمایا جو میرے پر درود بھیجے گا نا میں اس کے لیے دعا بھی کروں گا، استغفار بھی کروں گا. اچھا، درود شریف پڑھنے سے یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں، ہمارے درود شریف پڑھنے سے حضور پر رحمتیں آتی ہیں. حضور پر تو رحمتیں برس ہی رہی ہیں، لیکن جب ہم حضور پر درود بھیجیں گے نا تو رحمتیں لوٹ کر ہماری طرف آئیں گی. لوٹ کر کس کی طرف آئیں گی؟ ہاں، جو 1 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی اور 10 گناہ اس کے معاف ہوں گے اور 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 10 درجے اس کے بلند ہو جائیں گے. درود شریف کی اب چھوٹا سا درود شریف لے لیں ہم. کیا؟ صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی. آپ نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا. اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہے. استغفار پر وعدہ ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا. آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب کبھی نہیں آئے گا. ہاں، آئے ہوئے عذاب ٹل جاتے ہیں استغفار کی برکت، استغفار کی برکت. ہاں، استغفار کو لازم پکڑے، استغفار سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے.
ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ محتاج ہیں؟ زیادہ کہ بہت زیادہ. تو کس سے مانگنا ہے؟ کس سے مانگنا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. ہاں، اس لیے اللہ سے مانگیں. ہماری حاجتیں پوری کرنے والا کون؟ حاجت روا کون؟ مشکل کشا کون؟ ہم کس کے محتاج ہیں؟ کون سنتا ہے؟ ہاں، مامون الرشید رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین یعنی بادشاہ، اور ایک سائل آیا مانگنے والا تو مامون الرشید دربان نے کہا کہ انتظار کرو. مامون الرشید امیر المومنین نماز پڑھ رہے ہیں، انتظار کرو. اب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ہاتھ اٹھائے اللہ کے سامنے، مانگ رہے ہیں. جب دعا سے فارغ ہوئے تو آنے والے سے پوچھا ہاں بھائی کیا بات ہے بھائی؟ انہوں نے کہا جی میرا مسئلہ حل ہو گیا. مسئلہ کیا تھا؟ حل کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا میں آپ سے کچھ مانگنے آیا تھا، میں نے دیکھا کہ آپ خود کسی اور سے مانگ رہے تو میں نے سوچا میں آپ سے کیوں مانگوں، میں بھی سیدھا اسی سے مانگتا ہوں. ہاں، اللہ سے مانگیں. ہاں، وہ ہے ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا. ہاں، حدیث میں آتا ہے ایک مصیبت آسمان سے بندے کی طرف چل پڑتی ہے. ادھر سے یہ کوئی دعا مانگتا ہے، اس کی دعا زمین سے آسمان کی طرف چل پڑتی ہے. یہ جانے والی دعا آنے والی مصیبت کو ٹال دیتی ہے. دعاؤں سے مسئلے حل ہوتے ہیں. اس لیے صبح شام کی دعائیں ہیں. ہماری حفاظت دعاؤں سے ہے. ہمارا مسئلوں کا حل دعا ہے. ہمارے کاموں کا بننا دعا ہے. دعاؤں میں چھپا ہوا ہے. اس لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے، نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے. جس دعا کو اللہ کے نبی کبھی نہ چھوڑیں وہ ہمارے لیے کتنی اہم اور ضروری ہے. وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی. اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے. ایک صحابی آئے، حضور رات مجھے بچھو نے ڈس لیا. فرمایا اگر تم نے یہ دعا پڑھی ہوتی نا تو بچھو نقصان نہ پہنچا سکتا. کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. ہاں، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس کسی نے آ کر کہا حضرت آپ کے علاقے میں آگ لگ گئی، آپ کے گھر کو آگ لگ رہی. میں نے کہا نہ میرے گھر نہیں لگ سکتی. دوسرے نے آ کر کہا میں نے خود دیکھا ہے آگ لگی ہے وہاں تو لگی ہوگی، میرے گھر نہیں لگ سکتی. تیسرے نے آ کر کہا ہاں آگ تو لگی تھی لیکن آپ کے گھر کو نہیں لگی، آپ کی گھرائی تو بجھ گئی. کہ ہاں مجھے یقین تھا. کیوں؟ میں نے اللہ کے نبی سے ایک دعا سنی ہے، جو اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے. میں نے وہ دعا پڑھی ہے نا. ہاں، میں نے وہ دعا پڑھی. اللہم انت اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. یعنی دعا بڑی ہے. تبلیغ میں محنت ہو رہی کہ سب کس سے مانگنے والے بن جائیں, زندگی آسان ہو جائیں اگر اعمال اچھے ہو جائیں, اخلاق اچھے ہو جائیں. زندگی کا مزہ وہی اٹھائے گا اور زندگی اچھی وہی گزارے گا جس کی اخلاق اچھے, چاہے گھر چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, ہاں چاہے تنخواہ تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو. ہاں اخلاق کامل ایمان والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہیں. سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں کہ وہ تو آدمی کے حسن اخلاق ہوں. فرمایا آپ نے جنت میں میرا پڑوس ملے گا کس کو؟ جس کے اخلاق اچھے. سب سے زیادہ میرا قرب اسے ملے گا جس کے اخلاق اچھے, جس کے اخلاق اچھے. ہاں اخلاق کیا ہے؟ سل من قطع, جو رشتہ توڑے تم رشتہ جوڑو. واعفو عمن ظلمت, جو ظلم کرے تم معاف کر دو. احسن الی من اساء الیک, جو برائی کرے نا بدلہ اچھائی سے دے دو. اعطی من حرمک, جو تمہیں نہیں کھلاتا نا تم اسے کھلاؤ. ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. برائی کا بدلہ اچھائی سے دو, دشمن بھی دوست بن جائے, دشمن بھی دوست بن جائے. زندگی کا مزہ کہ جس کی اخلاق اچھی, زندگی وہی اچھی گزار سکے گا, زندگی اسی کی خوبصورت بنے گی. یہ نہیں کہ جس کے پیسے زیادہ ہے, جس کا گھر بڑا ہے, جس کے پاس زیور زیادہ ہے, نہ جس کے اخلاق, تواضع, عاجزی ہو, نرمی ہو, درگزر کرنا. جس شاخ پہ پھل لگتا ہے وہ شاخ جھک جاتی ہے, وہ شاخ جھک جاتی ہے. جو پھل سے خالی وہ سر اٹھاتی ہے. جو ڈھول کا شور کیوں ہے؟ اندر سے خالی ہے. پتھر پہ مارو کوئی شور نہیں, اندر سے بھرا ہوا ہے, اندر سے بھرا ہوا ہے. ہاں جو ایمان بنے گا اندر سے بنے گا, تواضع آئے گی, عاجزی آئے گی, نرمی آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں, جس میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں. تمہیں جو نرمی سے محروم ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے, ہر خیر سے محروم ہے. اللہ بھی نرم, ان اللہ رفیق, بے شک اللہ نرم ہے اور اللہ نرمی کو پسند فرماتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نرم. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ کا احسان ہوا, اللہ نے آپ کو نرم بنایا. اگر آپ سخت ہوتے نا, تند ہو, تو کیا ہوتا؟ یہ صحابہ جیسے آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے. ہاں آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے. ایمان والوں کی شان بتائی, لین قریب سہل. ایمان والا بڑا نرم مزاج ہوتا ہے, نرم طبیعت ہوتا ہے, لوگوں کے بڑا قریب, اور اس سے ملنا بڑا آسان, اس سے ملنا بڑا آسان. سختی اللہ کو ناپسند ہے, نرمی اللہ کو پسند ہے. فرمایا تم لوگوں کے ساتھ نرمی کرو, اللہ تمہارے ساتھ نرمی فرمائے. تم لوگوں سے درگزر کرو, اللہ تمہارے سے درگزر فرمائیں گے. بنی اسرائیل کا ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوا, گناہوں کا رجسٹر بھرا ہوا ہے, گناہ, نیکیوں کا رجسٹر خالی. ایک نیکی ہے کہ لوگوں سے درگزر بہت کرتا تھا, اللہ نے فرمایا کہ ہمارے بندوں سے درگزر کرتا تھا, مجھ سے درگزر کرتا تھا. لوگوں کی خوبیاں دیکھیں, خامیاں نہ دیکھیں. یہ نہیں کہ خوبیاں خامیاں ہیں نہیں, خامیاں ہیں اور رہنی ہیں. کوئی انسان جس میں خامی نہ ہو نہیں ہو سکتا.
معصوم تو انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے، باقی سب میں کوئی نہ کوئی خامی رہ جاتی، کوئی نہ کوئی خامی رہ جاتی ہے۔ ہاں تو کیا خامی نہ دیکھو، خوبیاں دیکھو بھائی، خوبیاں بھی تو ہے نا اس میں، ہاں خوبیاں بھی تو ہے نا بہت ساری، تو بھائی خوبیاں دیکھ لو، خوبیوں کے تذکرے کر لو، خوبیوں کے تذکرے کر لو۔ ہاں شہد کی مکھی آتی ہے، اب پھول بھی ہیں کانٹے بھی ہیں، پھول بھی ہیں کانٹے بھی ہیں، وہ پھولوں پر بیٹھتی کانٹوں پر نہیں بیٹھتی۔ عقل مند آدمی پھول توڑتا ہے، کانٹے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، کہتے ہیں یہ گلاب کا پودا ہے، حالانکہ گلاب کے پودے پہ گلاب کے پھول 2-4 ہیں، کانٹے سینکڑوں ہیں، کوئی نہیں کہتا کانٹوں کا پودا ہے، کانٹوں کا پودا ہے۔ ہاں خوبیاں دیکھو بھائی، خامیاں نہ دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھانے آگے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آگے، حضور اس کا جنازہ نہیں پڑھانا، کیوں بھائی؟ انہ رجل فاسق، یہ تو بڑا فاسق فاجر ہے، اس نے یوں کیا وہ کیا، اس کے گناہ ایسے ویسے، جنازہ مت پڑھائیں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی خوبی، کوئی خیر کا کام کرتے دیکھا؟ کبھی کوئی خیر کا کام کرتے دیکھا؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضور میں نے دیکھا حرسا لیلۃ فی سبیل اللہ، ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے، ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے، آپ آگے بڑھے اور جنازہ پڑھایا اور دفن کیا، اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ ہاں یہ محنت ہے، او بھائی اخلاق اچھے بناؤ، اخلاق ایمان بنے گا تو پھر اعمال کا بھی شوق آئے گا، گناہوں سے نفرت ہوگی اور آدمی کے اخلاق اچھے ہوتے چلے جائیں گے، تواضع آئے گی، ماں باپ کا ادب آئے گا، خدمت اور احترام، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ آپ دنیا سے جاتے جاتے 2 باتیں فرما کے گئے، آخری وقت اہم باتیں ہوتی ہیں، اہم باتیں ہوتی ہیں، آپ کی باتیں تو ساری اہم تھیں، آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے 2 باتیں فرمائیں، وہ کتنی اہم ہوں گی جو آپ نے آخر میں باتیں فرمائیں۔ فرمایا نماز کا اہتمام کرنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، کسی کو ذلیل نہ کرنا۔ ایمان بنے گا تو اخلاق بھی اچھے ہوں گے، پھر معاملات بھی صاف ستھرے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ ہے، 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوں گی، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، حرام کا لقمہ۔ ہاں بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے چیخ رہا ہے یا رب یا رب یا رب، اللہ فرماتے دعا کہاں سے قبول کروں؟ کھانا تو حرام ہے، پینا تو حرام ہے، لباس تو حرام ہے، لوگوں کا حق دبایا ہوا ہے، بہنوں کو حق نہیں دیا، بھائیوں کو حق نہیں دیا، لوگوں کے پیسے دبائے ہوئے ہیں۔ ہاں آپ کے پاس جنازہ لایا گیا، جنازہ، آپ نے فرمایا اس مرنے والے نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے، اس کے ذمہ قرضے تو نہیں ہیں؟ جواب ملا حضور اس نے لوگوں کے پیسے دینے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ ہاں لیکن وہ خیر کا زمانہ تھا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی اللہ کے رسول اس کا سارا قرضہ میرے ذمہ، میں ادا کروں گا۔ آپ آگے بڑھے اور آپ نے جنازہ پڑھا دیا۔ ہاں اتنی سخت بات ہے، کسی کا پیسے نہ دینا بھائی، کسی کا حق نہ دینا بھائی، چٹنی روٹی آدمی کھا لے، ہاں کچے مکان میں چاہے رہ لے، لوگوں کا حق دو بھائی، زمین بیچ دو، پلاٹ بیچ دو بھائی، کسی کا حق نہیں دبانا بھائی۔ ہاں آپ نے فرمایا 4 باتیں ہیں جس میں ہوں گی یہ پکا منافق ہوگا، 4 باتیں ہیں جس میں ہوں گی یہ پکا منافق ہے، اور جس میں ان 4 میں سے ایک ہے اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے، جو بات کرے تو جھوٹ بولے،
بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جھگڑا ہو جائے تو فوراً گالم گلوچ پہ اتر آئے، فوراً گالی دے، جس میں یہ 4 باتیں ہیں یہ تو پکا منافق ہے، پکا منافق۔ توبہ، آج کتنا جھوٹ ہے بازاروں میں، توبہ توبہ، کتنی بے ایمانی ہے، اوپر کچھ نیچے کچھ، دکھایا کچھ، دیا کچھ، کہا کچھ، کیا کچھ۔ آپ کا گزر ہوا بازار میں سے ایک شخص غلہ فروخت کر رہے ہیں اور غلے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، آپ نے غلے میں ہاتھ ڈالا، اندر سے نکالا تو وہ گیلا نکلا، اوپر خشک ہے اندر گیلا ہے، فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے جواب دیا حضور بارش ہوئی، بارش اس لیے گیلا ہو گیا۔ آپ نے ہمیں پھر گیلا سامنے کیوں نہیں کیا، اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا ہے، گیلے کو اندر چھپایا ہوا ہے؟ اس پر آپ نے فرمایا یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، اور جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ تو یہ محنت ہو رہی، ایمان بنے، اعمال کا شوق آئے، ہاں گناہوں سے نفرت ہو اور اخلاق اچھے ہوں، معاملات صاف ستھرے ہوں، کمائیاں پاکیزہ ہو جائیں، اللہ کی رضا کا جذبہ آ جائے۔ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہاں، سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ گناہگار نہیں، نیکوکار، نہ نیکوکار بھی نہیں، بڑی بڑی نیکیاں، بڑے بڑے خیر کے کام کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ کیوں کہ اتنے بڑے بڑے خیر کے کام تو کیے، کس لیے؟ شہرت کے لیے، واہ واہ کے لیے، دکھلاوے کے لیے، نام بنانے کے لیے، نام و نمود کے لیے، کہ لوگ کہیں کہ کیا بات ہے، لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے، لوگ کہیں کہ بڑا بہادر ہے، لوگ کہیں کہ بڑا قاری ہے، لوگ کہیں کہ بڑا واعظ ہے۔ وہ سب سے پہلے جہنم میں ڈال دیے۔ ہاں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 3 دفعہ بے ہوش ہوئے جب اس حدیث کو سنانے لگے، اس حدیث کو سنانے لگے، 3 دفعہ بے ہوش ہوئے۔ ہاں، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ آپ کا گزر ہوا چند صحابہ دجال کے فتنے کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس امت پر جو فتنے آئیں گے اس میں سے ایک بہت بڑا فتنہ دجال کا ہے۔ تو صحابہ ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں دجال کے تذکرے سے، دجال کے فتنے سے۔ آپ نے فرمایا ہو بھائیو، جانے والے بھائیو، ہو بھائی گڑبڑ نہیں کرنی، بھائی درمیان میں سے اٹھ کے نہیں جانا۔ مجاہدہ کس چیز کا نام ہے؟ مجاہدہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ آخر تک بیٹھنا مجاہدہ ہے۔ ہاں، درمیان میں سے اٹھ کے نہیں جانا۔ ہاں، کیا بات ہو رہی تھی؟ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ، آپ صحابہ ڈر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں دجال کے فتنے سے بھی زیادہ، جس چیز کا مجھے اپنی امت پر خوف ہے بتاؤں وہ کیا ہے؟ دجال سے بھی زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ کیا ہے؟ شرک خفی۔ شرک خفی، شرک خفی کیا ہے؟ دیکھو، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ داڑھی کھجا رہا ہے، وہ ٹوپی ٹھیک کر رہا ہے، اور جناب جسم کبھی اس کا ہل رہا ہے دائیں بائیں، اتنے میں اسے اندازہ ہوا کہ یہ صاحب جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ میری نماز کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ میں نماز کیسے پڑھ رہا ہوں۔ اس احساس کے بعد ایک دم نماز کو بہتر بنا لیا، ہاتھ قابو کر لیے، بڑے خشوع خضوع سے نماز شروع کر دی۔ ہاں، تو بھائی یہ ہے شرک خفی۔ یہ کیا ہے؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کون دیکھ رہا ہے؟ کون سن رہا ہے؟ کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ کس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں؟ کس کے سامنے ماتھا ٹکا رہے ہیں؟ کس کے سامنے سر سجدہ کر رہے ہیں؟ اللہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔
معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو بھائی یہ چھوٹی سی زندگی ہے، صبح پھر شام، ہاں ایسے بھاگی جا رہی اور جو گزر گئی دوبارہ لوٹ کے کوئی نہیں آنے۔ آج کا دن گزر گیا، یہ لوٹ کے نہیں آنا ہے۔ ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ مال کمائیں؟ نہ نہ نہ، ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ ضرورتیں پوری کریں، خواہشات پوری کریں؟ نہ نہ نہ، ہم دنیا میں کس لیے؟ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم خود نہیں آئے۔ ربعی بن عامر عنہ جب رستم کے دربار میں پہنچے تو رستم نے پوچھا نا کیوں آئے؟ میں نے کہا نہیں آئے نہیں بلکہ ان اللہ ابتعثنا، بے شک اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ کیوں؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ ہم تم سے تمہارا مال نہیں چاہتے، تمہارا ملک نہیں، بے مال ملک تمہیں مبارک۔ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے تاکہ ہم بندوں کی بندگی سے نکالیں، ہم بندوں کو اللہ کی بندگی میں لائیں۔ جو بندوں کو پیدا کرنے والا اس کی بندگی میں لائیں۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر رکھا ہے؟ کیا تمہیں ہمارے پاس لوٹ کے نہیں آنا ہے؟ اللہ نے ہمیں بہت اونچا کام، انبیاء والا کام، واہ واہ، سارے انسان جہنم سے بچے، سارے انسان جنت میں چلے جائیں مرنے کے بعد، یا جنت یا جہنم۔ جنت اللہ کا مہمان خانہ، جہنم اللہ کا قید خانہ ہے۔ آپ نے فرمایا آگ جلانے والے نے آگ روشن کی اور پتنگے جو برسات میں نکلتے ہیں وہ اس آگ پر، آگ کے دائیں بائیں گھوم رہے اور آگ پہ گر رہے اور مر رہے۔ اس طرح لوگ جہنم کی طرف بھاگے جا رہے اور میں ان کی کوکھوں سے پکڑ انہیں کھینچ رہا ہوں، وہ میرے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو جہنم سے بچانا ہے، لوگوں کو جنت کی طرف لے کے جانا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں، عرض کی اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے دعا کی، اے اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما، اگلے پچھلے ظاہری پوشیدہ، اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما۔ حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی۔ آپ نے فرمایا ایسرو کی دعائی، عائشہ میری دعا بہت پسند آئی۔ عرض کیا جی ہاں، آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا مانگی، میں اس لیے خوش ہو رہی ہوں۔ آپ نے عائشہ اللہ کی قسم میں یہ دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں۔ یہ تبلیغ، نبی والا غم، نبی والا جذبہ، نبی والی فکر۔ آپ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ متواصل الاحزان، آپ غمگین رہتے۔ کیا غم تھا؟ یہی غم، انسانوں کو ہدایت مل رہی، انسانوں کو ہر انسان جہنم سے بچے۔ یہ صحابہ نے بھی یہی غم لیا، اس لیے اللہ کے راستے میں نکلے۔ صحابہ کی قبریں، ترکی میں صحابہ کی قبریں کس لیے گئے؟ چین میں صحابہ کی قبریں کس لیے گئے؟ ساری دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کے پھر رہے ہیں، اللہ کے پیغام کو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ نے یمن کی طرف روانہ فرمایا، یمن، نصیحتیں فرمائیں، آخر میں فرمایا عَسَىٰ أَن لَا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَٰذَا وَلَعَلَّكَ تَمُرُّ بِمَسْجِدِي هَٰذَا وَقَبْرِي۔ معاذ ہو سکتا ہے کہ آخری ملاقات ہو، جب واپس آؤ تو میری قبر پہ گزر ہوگا۔ اشارہ دے دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ بس آخری ملاقات ہو رہی ہے۔ آپ اسٹیشن پہ دیکھو، ایئرپورٹ پہ باپ بیٹے سے جدا ہوتا ہے،
بھائی بھائی سے جدا ہوتا ہے، خاوند بیوی سے او ہو ایسے رو رہے ہوتے ہیں، ہچکیاں بدی ہوتی ہیں، 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، سال 7 ماہ کے لیے، 2 سال کے لیے جا رہا ہے، ہاں، اور بیوی خاوند سے بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے، اور یہاں جدائی ہو رہی کس کی؟ صحابی کی، کس سے؟ سید الکونین سے، امام الانبیاء سے، اور کن الفاظ کے ساتھ ہو رہی ہے کہ واپسی قبر پہ ہوگی، واپسی قبر پہ ہوگی، یہ آخری ملاقات ہے۔ فَبَكَى مُعَاذٌ جُشَعًا لِفِرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے حضور کی جدائی میں، ہچکیاں بن گئیں۔ یہ نہیں کہا حضور میں نہیں جاتا، کسی اور کو بھیج دیں، میں تو آپ کے پاس رہوں گا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھوں گا، آپ کی مجلس میں آپ کی باتیں سنوں گا۔ نہیں نہیں نہیں، جا رہے ہیں جا رہے ہیں۔ جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ روئے تو اللہ کی نبی کی آنکھیں بھی بھر آئیں، اور آپ نے چہرہ مدینے کی طرف پھیر لیا اور فرمایا معاذ میرا قرب چاہتے ہو تو سنو، ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا، میرا قرب تقوی پر ملے گا، کوئی بھی ہو کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کوئی بھی ہو کہیں کا بھی رہنے والا ہو۔ ہاں، بقول ایک بزرگ کے بعض لوگ ہمارے قریب رہتے ہیں، حقیقت میں ہم سے دور ہیں، بعض لوگ بہت دور رہتے ہیں، حقیقت میں ہم سے قریب ہیں، حقیقت میں ہم سے قریب۔ جو نبی والے کام کو اپنا کام بنائے گا یہ ہے نبی کے قریب، اس سے نبی کا قرب ملے گا۔ ہاں، ہم میں سے جتنے ساتھی ہیں، ایک ایک ساتھی ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بن سکتا، ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر وہو، آپ نے فرمایا مبارک ہو شخص کو جس کو اللہ نے خیر کی چابی بنایا، جس کو اللہ نے شر کا تالا بنایا۔ یہ کام ایسا ہے، ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے۔ ساری دنیا کے انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان اللہ جدھر چاہے پھیر دے۔ ہاں، جس کام کو اپنا کام بنائے گا اور تبلیغ بھی اپنی جان کھپائے گا، صبح شام لگائے گا۔ اللہ نے اتنے بڑے بڑے تقاضے دیے ہیں، ایک کام کی شکل بنائی، 4 ماہ، چلہ، 3 دن، مسجد کو وقت دو، 5 اعمال، روزانہ کا مشورہ، روزانہ کی گشتیں، ملاقاتیں، آج عمومی گشت آ گیا، آج بیرونی گشت آ گیا، آج جماعت آ گئی، اب اس کی نصرت کرو، واہ بھائی واہ، بھائی 27 دن محنت کرو، سروزے کی جماعت تیار کرو، نئے نئے ساتھیوں کو، آپ 72 گھنٹے کسی گاؤں میں بستی میں محنت کرو، اپنے ساتھیوں پر بھی، اور وہاں پر محنت کر کے وہاں سے نقد جماعت نکالو، وہاں سے نقد جماعت نکالو۔ کام ہی کام ہے۔ اب اجتماع آ رہا ہے اور اب جناب جوڑ آ گیا ہے، اور اب کیا ہے سال کی جماعت، 7 ماہ کی جماعت ہے، اور جماعتیں چل رہی ہیں۔ بھائی نصرت کام ہی کام ہے، چھٹی ہے کوئی نہیں، چھٹی ہے کوئی، ہاں چھٹی ہے ہی کوئی۔ ایک ہوتا ہے دکان کا مالک، ایک ہوتا ہے دکان کا ملازم۔ بار بار گھڑی کون دیکھتا ہے؟ بولو بھائی، چائے کا وقت ہو گیا، کھانے کا وقت ہو گیا، دکان بند کرنے کا وقت ہو گیا، یہ باتیں کون کر رہا ہوتا ہے؟ ملازم۔ مالک دیکھتا ہے کام بہت ہے، آج گاہک بہت ہیں، چائے چھوڑو چھوڑو چھوڑو، چائے رہنے دو، آج کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، بعد میں کھا لیں گے، آج دکان 2 گھنٹے بعد بند کریں گے، کوئی بات نہیں، آج کام بہت ہے۔ تھکا تھکایا جب رات گھر پہنچے گا نا، ہاں بستر میں پڑھ کے پتہ کیا کہے گا؟ یہ جو دکان کا مالک تھا پتہ کیا کہے گا؟ آج دیہڑی ہے، آج دیہڑی چنگی لگی ہے، ہاں آج دیہڑی بڑی اچھی لگی ہے بھائی۔ اور جو دکان کا ملازم ہوگا نا، وہ جب تھکا تھکایا گھر جائے گا نا، کہے گا آج بڑی مصیبت پڑی ہے۔ تو تبلیغ کا کام مالک بن کے کرنا کہ ملازم بن کے بھائی؟ ہاں، چھٹی نہیں ہے تبلیغ میں، چھٹی وہ تو کہتے ہیں نا چلہ لگو، یہ تھوڑا کہ چلے کے بعد چھٹی نہیں، اب تو 3 چلے لگے، اب 3 چلے گئے تھوڑا چھٹی کہ نہیں، اب سال کی تیاری کرو، اب سال لگ گیا تھوڑا چھٹی، چھٹی ہے ہی نہیں، کام ہی کام، کام ہی کام۔ ہاں، چھٹی کب ملے گی؟ تبلیغ میں چھٹی کب ملے گی؟ موت پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام اور تبلیغ کا کام شروع فرمایا
تو پہلے دن ایک جملہ فرمایا، لا راحت لی بعد اليوم، آج کے بعد کوئی راحت و آرام نہیں، راحت و آرام ختم ختم، اب کام کام کام۔ جب آپ کا آخری دن تھا زندگی کا، پیالے میں پانی تھا، ہاتھ آپ کیا ہے اسے بھگوتے، چہرے پر پھیرتے، چہرے پر حضرت فاطمہ حضرہ نے دیکھا تو کہا وہ کرب ابتا، ہائے میرے باپ کو بے چینی ہے۔ تو اس موقع پر آخری دن آپ نے فرمایا لا کرب لی ابی کی بعد اليوم، اے فاطمہ یہ تیرے باپ کی آخری تکلیف ہے، آج کے بعد تیرے باپ پر کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے۔ ہاں تو بھائی چھوٹی سی زندگی بڑی قیمتی، یہ اللہ نے کام دیا ہے، اس محنت سے دین آئے گا، دین آئے گا تو دنیا میں امن ہوگا اور محبتیں ہوں گی، پھر موت آسان، پھر قبر آسان، پھر ہمیشہ کی جنت، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی پانی کی نہریں، سونے چاندی کے محلات، وہاں دوستوں سے ملاقاتیں، وہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں، پھر انبیاء سے ملاقات ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ آج وقت ہے توبہ کریں، توبہ کروائیں، توبہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو پکی سچی۔ توبہ کا معنی ہے لوٹ آؤ اللہ کی طرف، لوٹ آؤ دین کی طرف۔ مرنے کے بعد سب نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ عقل مند ہے جو مرنے سے پہلے اللہ کی طرف لوٹ آئے، عقل مند ہے جو مرنے سے پہلے اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ یہ دنیا کی زندگی بڑی محدود ہے، آخرت کی زندگی لامحدود ہے۔ اس لامحدود زندگی کا دار و مدار اس محدود زندگی پر ہے، اس محدود زندگی پر ہے۔ اس لیے بھائی یہ تبلیغ کا کام، یہ تبلیغ نکلے اللہ کے راستے میں، نکلیں، نکالیں، پھرائیں، توبہ کریں، توبہ کروائیں۔ مسلمان کی شان یا ہجرت یا نصرت، اسلامی سال ہجرت سے شروع ہوتا ہے، قیامت تک کے انسانوں کو سبق دیا ہجرت اسلام کی بنیاد میں ہے، ہجرت اسلام کی بنیاد میں ہے۔ نکلیں اللہ کے راستے میں، کام نہیں ختم ہوتے، آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ قبرستان بھرے پڑے، جو کہتے تھے میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اسپتال جیل بھرے پڑے، جو کہتے تھے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ قبرستان بھرے پڑے، جو کہتے تھے توبہ کریں گے پھر تبلیغ لوگ لگائیں گے پھر، اور جناب وہ دنیا سے چلے گئے۔ ہم نے بھی جانا ہے، آج وقت ہے، آج وقت ہے۔ ہاں پہلے حصے کی آوازیں آئیں، بولنا چھوڑ دیا، پہچاننا چھوڑ دیا، زور میں جنازہ ہے، اور یہ ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے۔ ہم سب کے بارے میں خبر چلے گی اور ویسی چلے گا، فوت ہو گئے، زور میں جنازہ، لوگ کہیں گے انا للہ، جنازے میں رش پڑے گا، دفنانے میں چند لوگ ہوں گے، اور دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی نہ ہوگا، قبر پہ کوئی بھی نہ ہوگا۔ ایک قبرستان کے باہر لکھا ہوا تھا کل ہم بھی تم جیسے تھے اور کل تم بھی ہم جیسے ہو جاؤ گے۔ ایک قبر پہ لکھا ہوا تھا یہ میرا بڑا وہم تھا، میں بڑا اہم تھا، میں بڑا اہم تھا۔ اس لیے بھائی آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی اس دعوت کے کام میں، اس تبلیغ کے کام میں، ہم اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے نیت کریں، اپنی صلاحیت، اپنی استعداد، اپنا دل دماغ، اپنی قوت، اپنی صبح شام، اپنا بولنا، دیکھنا، سننا، سوچنا اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں اللہ سے مانگیں کہ اللہ مجھے اس کام کی توفیق عطا فرما، اللہ مجھے اس کام کے لیے قبول فرما، اللہ یہ کام میرے لیے آسان فرما۔ مانگنا بھی پڑے گا، اور جتنا کر سکتے ہیں کریں، جتنا کر سکتے ہیں کریں۔ ابھی تک 4 ماہ نہیں لگے، ابھی تک 4 ماہ نہیں لگے، ہمت کر کے بولو بھائی، نہ کا 4 ماہ اللہ کے راستے میں بھائی، نہ کا 4 ماہ، جانا نہیں کسی نے بھائی۔ یہ ترجمان بھی کہہ دو بھائی، اٹھ کے نہ جائے کوئی، یہ دروازوں کے قریب جو ہیں، دیواروں کے کنارے اٹھ کے نہ جائے کوئی، نہ کا 4 ماہ بھائی۔ جو چلے میں چل رہے ہیں چلے سے 4 ماہ بھائی، چلے میں چل رہے ہیں چلے سے 4 ماہ، شب جمعہ پہ آئے، شب جمعہ پہ آئے، نہ کا چلہ 4 ماہ،
نہ کل چلا 4 ماہ کھڑے ہو بھائی، کھڑے ہو بھائی، ہمت کر کے کھڑے ہوں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ آسان فرمائیں گے، اللہ سب کے لیے نکلنا آسان فرمائے، اللہ سب کو استقامت نصیب فرمائے، سب کی رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، جانا نہیں، جانا نہیں، جانا نہیں بھائی۔ اچھا، جن کے 4 ماہ لگے ہوئے ہیں، چلے لگے ہوئے ہیں، کھڑے نہیں ہونا، کھڑے نہیں ہونا، بیٹھے بیٹھے بس بیٹھے، کھڑے نہیں ہونا ہے، پکا عزم کریں، واپس جائیں گے اپنے علاقے سے، سال 7 ماہ کی جماعت تیار کر کے لائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں اچھا، خروج کا ذہن کچھ نہ کچھ بن رہا ہے، خروج کا ذہن، 4 ماہ لگانا ہے، چلہ لگانا ہے، سال۔ مقام کے کام میں بڑی کمزوری ہے، مقام کے کام میں، مسیح میں 3 چلے والے، وہ جانا نہیں بھائی، وہ بھائی جانے والے بھائی جانا نہیں، جانا نہیں، جانا نہیں، چند باتیں آخری ہیں۔ ہاں، مسیح میں 3 چلے والے 20، چلے والے 30، سال والے 10، اور روزانہ جوڑنے والے، ہاں، گڑبڑ، مقامی کام میں بہت کمزوری ہو رہی، بہت کمزوری ہو رہی۔ تو سب نیت کریں، اپنے مقام پر بھی کام کرنا ہے انشاءاللہ، 8 گھنٹے، 6 گھنٹے، 4 گھنٹے، کم از کم 2.5 گھنٹے، پکا عزم، کم از کم 2.5 گھنٹے، پکا عزم، کم از کم 2.5 گھنٹے، پکا عزم، ماشاءاللہ۔